آج ہم کلک ریویو لے رہے ہیں کہ جس کلک ریویو میں ہم پڑھیں گے پوری تاریخ کے واقعات کہ کون کون سے واقعات آپ کے جو سلیبس کے مطابق ہے، جو 9th کے مطالعہ پاکستان کے سلیبس میں آپ کے ہیں، اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو اس میں نمبر 1 ہے کہ محمد بن قاسم۔ تو محمد بن قاسم جو ہے 712 عیسوی میں یہاں پر آئے، یہ سندھ میں آئے اور اسلام کا بول بالا کیا۔ محمد بن قاسم، امداد الدین ان کا اصل نام تھا، محمد بن قاسم۔ اور یہ آپ کے سلیبس کے مطابق آپ چل رہے ہیں، جو واقعات آپ کے سلیبس میں ہیں اس حوالے سے یہاں پر اسی عیسوی کے حساب سے چلیں گے۔ تو 712 میں محمد بن قاسم سندھ میں آئے اور پورے علاقے کو فتح کیا۔ تو اس کے بعد نمبر 2 ہے کہ جنگ عظیم اول، فرسٹ ورلڈ وار، جنگ عظیم اول، یہ جو ہے یہ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 تک رہی۔ جنگ عظیم اول بعض 18 میں لکھتے ہیں، تو 1919 کو ختم ہو گئی تھی یہ جنگ عظیم اول۔ اس کے بعد تیسرا جو ایونٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک خلافت۔ تحریک خلافت 1919 میں تحریک خلافت کا جب چلی تھی ترکی کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس جنگ عظیم میں ترکی نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا انگریزوں کے خلاف، اور اس جنگ عظیم میں جب جرمنی کا ساتھ دیا تھا تو اس میں جرمنی شکست کھا گیا۔ اس کے بعد ترکی میں جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، خلافت قائم تھی، اس کو کیا کر دیا گیا؟ انگریزوں نے ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد اس ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اس ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے جب کر دیے تو اس کو بچانے کے لیے ایک تحریک چلی جس کو تحریک خلافت کہتے ہیں، اور وہ پورا میں واقعات آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے۔ اس تحریک کو 1919 میں ہندوستانیوں نے چلایا، ٹھیک ہے۔ تو اس تحریک کو چلانے کے بعد پھر 1920 میں تحریک عدم تعاون، تحریک عدم تعاون، تحریک عدم تعاون جو ہے 1920 میں تحریک عدم تعاون شروع ہوئی۔ یہ کیا تھی کہ جتنے انگریزی یعنی انگریزوں نے جتنی چیزیں بنائی، انگریزی مصنوعات ہے، اس کا سب ہندوستانیوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ عدم تعاون انگریز کے ساتھ، کیونکہ انگریز یہاں پر حکمران تھے، ان کے ساتھ تعاون کسی قسم کا نہیں کیا جائے گا۔ یہ تحریک عدم تعاون چلی 1920 میں۔ پھر ہے تحریک ہجرت۔ جو تحریک ہجرت ہے وہ بھی 1920 میں چلی۔ تحریک ہجرت بھی 1920 میں چلائی گئی، اور ہجرت میں یہ کیا گیا کہ برے صغیر کے جو عالم تھے انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کیا ہے، یہ دارالحرب ہے، یہاں پر رہنا جائز نہیں ہے، آپ ہجرت کر کے چلے جائیں افغانستان کی طرف۔ اور جب یہ یہاں سے ہجرت کر کے افغانستان کی طرف گئے تو یہاں پر جو ہماری مسلمان عورتیں تھیں، خواتین تھیں، انہوں نے زیورات بیچ ڈالے، زمینیں جائیدادیں فروخت کر دی۔ اس کے بعد جب ہجرت کرنے کے لیے وہاں پر گئے تو وہاں پر افغانستان نے ان کو اپنے انٹری نہیں ہونے دی کہ آپ ہمارے ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ اور جو آپ سوال کر رہے تھے کہ تحریک خلافت کیسے ختم ہوئی، یہ تحریک تو چل رہی تھی، قربانیاں دے رہے تھے، لیکن خود ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا نے خلیفہ یعنی خلافت کو ختم کر دیا اور وہاں پر ایک نیا نظام لے کر آئے، اور جو خلافت ختم ہو گئی خود ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا نے خود اعلان کر کے ختم کر دیا۔ تو یہ واقعات ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو افغانستان میں کیوں نہیں جانے دیا؟ مسلمانوں کو یہ افغانستان میں کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ کیونکہ جہاں کے برصغیر کے جو مسلمان تھے
انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں افغانستان کی طرف. ٹھیک ہے. افغانستان ہر ایک ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. جب ایک ملک کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی اس کے ساتھ آپ کا سمجھوتا نہیں ہوتا، جب حکمرانوں کا، یہاں ہندوستان کے حکمران انگریز تھے، وہاں افغانستان کے حکمرانوں کے ساتھ انگریزوں کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، تو شہری ویسے ہجرت کر کے جا رہے تھے. جب ایسے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس کا رسمان تو یہی ملنا تھا. افغانستان کی حکومت کی مرضی تھی، اگر وہ چاہتے تو پناہ دے دیتے، اگر نہ چاہتے تو پناہ نہ دیتے. جس طرح افغانستان پر حملہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں افغانستان والوں کو ہم نے پناہ دی، تو یہ ایک سمجھوتا ہو گیا. سمجھوتا جب نہیں ہوتا تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ایونٹ ہوتا ہے؟ یہ تو تحریک ہجرت ہو گئی 1919 1920 اور یہ دونوں واقعات اس حوالے سے ہوتے ہیں. اس کے بعد سر سید احمد خان کعبہ 1817 میں پیدا ہوئے اور اس کے حوالے سے ہم نے مکمل ایک ویڈیو لیکچر دیا ہے، وہ پڑھ لیا ہے کہ اس نے کیا کیا کہا تھا. کانگریس کا قیام جو ہوتا ہے وہ 1885 میں ہوتا ہے اور لارڈ اے او ہیوم انگریز ہے، وہ اس کی ابتدا رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کا قیام کا اعلان کرتا ہے. اور اس کا اعلانیہ یہ تھا اور اس کا جو ڈکلریشن تھا کہ یہ ہندوستان کی تمام جماعتوں کی نمائندہ جماعت ہوگی، لیکن عملی طور پر یہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی. سر سید احمد خان نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ اس میں شامل نہیں ہونا کانگریس میں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ 1885 میں کانگریس کا قیام ہو جاتا ہے ایک انگریز کے ہاتھوں. اور پھر واقعات کیا ہوتے ہیں کہ تقسیم بنگال. یہ بنگال جو تھا بہت بڑا صوبہ تھا، یہ 1905 میں اس کی تقسیم ہو جاتی ہے انتظامی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، جغرافیائی بنیادوں پر، کیونکہ ایک گورنر ہوتا تھا، وہ پورے نظام کو چلانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تقسیم کر دیتے. اس کو جب تقسیم کیا تو اس تقسیم کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ مسلمانوں کو ہوا. جب مسلمانوں کو ہوا تو ہندوؤں نے احتجاج شروع کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے تحریکیں چلا دی اور کہا کہ اس بنگال کی تقسیم کو کینسل کیا جائے. تو بعد میں 1911 میں تنسیق بنگال ہوتی ہے. تنسیق کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کر دینا. انگریزوں نے 1911 میں اس کو منسوخ کر دیا تقسیم بنگال. دوبارہ سے تنسیق بنگال ہو گئی، دوبارہ سے بنگال ایک بہت بڑا صوبہ بن گیا. یہ صرف ہندوؤں کے پریشر کی وجہ سے. اس کے بعد کون سا واقعہ ہوتا ہے؟ مسلم لیگ کا قیام. مسلم لیگ جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اس کا قیام 1906 میں ہوا. نواب سلیم اللہ خان، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، یہ سب جتنے حکیم اجمل خان جنہوں نے تاریخ کی تھی، ان سب نے مسلم لیگ کے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں 1913 میں. قائد اعظم شروع میں مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے. قائد اعظم کیونکہ پہلے وہ کانگریس میں شامل تھے. قائد اعظم جو تھے وہ پہلے کانگریس میں شامل تھے 1906 میں، مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے. اس کے بعد 1913 میں قائد اعظم کے پاس مسلم لیگ میں بھی شامل تھے اور کانگریس دونوں میں شامل تھے. پھر 1920 میں آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں کانگریس سے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تھی مسلم لیگ، اس کا منشور یہ تھا کہ برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری کرنا، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اور دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کو مستحکم رکھنا، یہ اس کے مقاصد تھے. اسی کے پلیٹ فارم سے پھر ہمیں پاکستان کا حصول ہوتا ہے. اس کے بعد شملہ وفد کی جب بات کرتے ہیں تو یہ وفد جو تھا یہ 1906 میں 35 رکنی وفد تھا اور اس نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور جا کر یہ سر آغا خان کی قیادت میں گئے، انگریزوں سے ملے، بات چیت کی اور اپنے مطالبات پیش کیے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب انگریز ریفارم کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کے مطالبے مان لیتے ہیں. اور یہ جو ریفارمز ہیں، منٹو
मार्ले इस्लाहात, और ये 1909 में हुई। मिंटो जो था वो लॉर्ड था और मार्ले भी लॉर्ड था। मिंटो, मार्ले, इस्लाहात ये अंग्रेज थे, और इन्होंने इस्लाहात जब की तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था, जुदागाना इंतखाबात था, वो तस्लीम कर दिया। अब इंतखाबात जुदागाना क्या होता है, मखलूत क्या होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के दौर में जब हाकिम थे, हिंदू चाहते थे कि मखलूत जुदागाना इंतखाबात ना हो। मखलूत ये है कि हिंदू मेजॉरिटी में थे, मुसलमान मिनॉरिटी में थे। हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, मुसलमानों की तादाद कम थी। अगर वो इंतखाबात का असूल होता तो हिंदू क्या होते, वो गालिब आ जाते और हुकूमत कौन बनाते, हिंदू बनाते। मुसलमानों की वहाँ पर मिनॉरिटी हो जाती, अक़लियत हो जाती। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने तस्लीम पहली दफ़ा अंग्रेज़ों ने किया कि आप जुदागाना इंतखाबात, मुसलमानों के लिए अलहदा नशिस्तें, हिंदुओं के लिए अलहदा नशिस्तें। तो ये जुदागाना इंतखाबात का जो बात था, ये सबसे पहले अंग्रेज़ों ने 1909 में तस्लीम किया। ये कामयाब हुए थे? इसमें कामयाब हो गए मुसलमान, उनके मुतालबे को मान लिया गया। इसके बाद क्या होता है, मीसाक लखनऊ, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। ये मीसाक लखनऊ जो है 1916 में होता है, 1916 में, और ये दो कौमों के दरमियान होता है, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। दोनों कौमें, अब देखें ये हालात थोड़े से तब्दील हो रहे हैं। जहां हमारे दुश्मन कौन थे, अंग्रेज, हम कहते थे इनसे चदा लें। जहां पर हिंदुओं के साथ भी हमारी मुखालफत चल रही है, यहाँ पर हमारे क्या हो जाता है, हिंदू और मुसलमान क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और ये मुआहदा जो 1916 में तय पाया जाता है, ये सिर्फ कायद-ए-आज़म की वजह से तय पाया जाता है। कायद-ए-आज़म क्योंकि 1913 में मुस्लिम लीग में भी शामिल हो गए थे, कांग्रेस में भी शामिल थे। आप जब दोनों जमातों में शामिल थे तो इसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगंबर या एम्बेसडर भी कहा जाता था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर भी कहा जाता था। तो आपने ये क्या किया, इस चीज की वजाहत की कि आपने क्या करना है कि एक मुआहदा कराना है हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान। पैगंबर की इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल करनी, एम्बेसडर, सफीर की इस्तिलाह इस्तेमाल करनी है। सफारतकारी का काम किया, बातचीत की, ठीक है। तो 1916 में ये मुआहदा हो जाता है। इस मुआहदे में हिंदू तस्लीम कर लेते हैं जुदागाना इंतखाबात के हक। 1909 में अंग्रेजों ने तस्लीम किया, यहाँ पर 1916 में कौन तस्लीम कर लेते हैं, हिंदू। इसके बाद फिर इस्लाहात होती हैं, जिसे मॉनिटरिंग चेम्बर्सफोर्ड इस्लाहात। ये मॉनिटरिंग चेम्बर्सफोर्ड जो है, ये भी इस्लाहात अंग्रेजों की तरफ से होती है 1919 में, ठीक है। 1919 में ये इस्लाहात होती है अंग्रेजों की, मॉनिटरिंग चेम्बर्सफोर्ड इस्लाहात के नाम से। इसी इस्लाहात में मुख्तलिफ किस्म के उनके पॉइंट्स हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से भी हैं, और दाखिली गवर्नर जनरल के रोल के हवाले से हैं, और मुख्तलिफ किस्म के इंतजामी अमूर को किस तरह चलाना है उसके हवाले से हैं। दो अमली का डायरेक्टरी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, दो अमली का निज़ाम कि सूबों में कौन सा अमल होगा, मरकज में कौन सा अमल होगा। तो इसका एक अलग लेक्चर है इस हवाले से, वो अलग एक वीडियो में देंगे, क्योंकि आपके ये सिलेबस का ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी आपको ये बताऊंगा कि वो दो अमली का निज़ाम, डायरेक्टरी सिस्टम क्या था। इसके बाद फिर ये तहरीक खिलाफत होती है, तहरीक अदम ताउन होती है, तहरीक हिजरत होती है। फिर इसके बाद जो वाक़े आते हैं वो ये आते हैं कि कायद-ए-आज़म नेहरू रिपोर्ट पहले आती है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को चैलेंज कर दिया। लॉर्ड बर्कनहेड था, उसने चैलेंज कर दिया कि आपको रिपोर्ट कोई चीज लेकर आए हिंदू और मुसलमान, आप बातें तो करते हैं। तो नेहरू ने एक रिपोर्ट दी। जब नेहरू ने रिपोर्ट दी तो उसने हमारे जुदागाना इंतखाबात के हक को और तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया। जब ये ख़त्म किया तो उसके मुकाबले में कायद-ए-आज़म के 14 नुकात आते हैं। कायद-ए-आज़म ने फिर क्या किया, 14 नुकात दिए, और ये 14 नुकात बड़े मशहूर थे, और ये 1929 में दिए। फिर इसके बाद क्या होता है
کہ اس میں پورے نکات ہیں، یہ بھی تفصیل کے ساتھ آئندہ ان وفاقی طرز کا ہوگا، تمام صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں 1/3 نمائندگی ہوگی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ تو یہ 14 نقطے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خطبہ نابار۔ یہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، تو یہ 1930 میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے خطبہ نابار دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گول میز کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ گول میز کانفرنسیں جو ہیں وہ 1930، 31 اور 32 میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انگریزوں کا پھر ایکٹ آتا ہے۔ اس ایکٹ کو 1935 کا ایکٹ کہتے ہیں۔ یہ ایکٹ قانون آ گیا انگریزوں کے، دیکھیں قانون 1909 میں ان کا ایکٹ آیا، 1919 میں ایکٹ آیا، پھر 35 کا ایکٹ ہے۔ یہ بڑا مشہور ایکٹ ہے۔ اس کے کچھ ایسے نکات بھی ہیں جن پر آج بھی پاکستان میں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس میں صوبائی داخلی خود مختاری کو بڑی اہمیت دی گئی۔ گورنر جنرل کے اختیارات کے بارے میں بتایا گیا، کونسلوں کے اختیارات کے بارے میں بتایا گیا، انتظامی کونسلوں کے حوالے سے، قانون ساز کونسلوں کے حوالے سے پوری تفصیل کے ساتھ اس میں بتایا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کانگریسی وزارتیں بنتی ہیں۔ کانگریسی وزارتیں 1937 سے لے کر 1939 تک بنتی ہیں، اور یہ پھر اس میں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور یہ کانگریس کیسے ظلم کرتی ہے؟ جب وزارتیں ان کی حکومت بن جاتی ہے تو مسلمان جو طلبا تھے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ بندے ماترم کا ترانہ وہاں پر کیا گیا، ان کو فورس کیا گیا کہ ہندوازم کی تعلیمات کو پھیلانا شروع کر دیا، اور جو اسلام کی تعلیمات تھی اس کی نفی کی گئی عدالت کے اندر۔ تو بڑا شدید رد عمل ہے۔ آخر کار 1939 میں یہ ٹوٹ جاتی ہیں اور مسلمان یوم نجات کے طور پر مناتی ہیں۔ آگے آتا ہے قرارداد پاکستان۔ تو قرارداد پاکستان اب یہ آتا ہے کہ 1940، اب یہ اسٹرگل کا پیریڈ ہے، یہ اسٹرگل ہے، مسلسل جدوجہد کا پیریڈ ہے۔ اسٹرگل یہ بھی تھی اور مسلسل جدوجہد۔ قرارداد پاکستان مولوی فضل حق نے پیش کی، قائد اعظم نے اس کی صدارت کی، اس اجلاس کی۔ اس کو قرارداد پاکستان کہا گیا مینار پاکستان کے موقع پر، اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو خطوط تھے جن پر آج پاکستان قائم ہے، کہ یہ آئیڈیا دیا گیا کہ ان پر مشتمل ایک ریاست قائم ہوگی، اور اسی خطوط پر انہی ڈائریکشن پر عمل کر کے مسلمانوں نے ریاست پاکستان کا حصول کیا۔ تو یہ قرارداد پاکستان۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 45 اس میں کرپس مشن آتا ہے 1942 میں، کیبنٹ مشن آتا ہے 1945 میں، اور پھر عام انتخابات ہوتے ہیں 1946 میں۔ ان انتخابات میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، اور 1947 میں پاکستان کا قیام ہوتا ہے۔ تو یہ تاریخی واقعات تھے کہ کس طرح یہ آپ کے جو سلیبس کے مطابق پوائنٹ تھے، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ قیام پاکستان کے بعد کے حالات کے حوالے سے ہوگا۔